السلام علیکم مفتی صاحب۔ اسلام میں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بندہ اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا ان کے غزوے کو دوران انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 40 دن بعد نا جو مومن وہاں پہ جنگ کرتے تھے تو انہیں گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ اب یہ یہاں کے حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 2 سال گزر جاتے ہیں، تو کیا بیوی کے حقوق پورے کرنے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ سال سال 2 2 سال 3 3 سال پردیس کے اندر رہ جانا اور اپنے گھر والوں کے حقوق پورے نہ کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں کی دوڑ لگ چکی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی چکر کے اندر ہے کہ پہ پیسہ کماؤ اور بات ختم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگ اپنے حقوق کی طرف نہیں دیکھتے، اب لوگ پیسے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ کمائیں، بس اسی کو لوگ سکون سمجھتے ہیں۔ باقی 40 دن کی بات نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا تھا کہ عورت اور مرد کتنی دیر ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے۔ ٹھیک ہے، تو اگر 3 مہینے کے اندر پھر آپ نے وہ جنگ کے اندر جو مجاہدین تھے، آپ نے ان کے لیے حکم فرما دیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کو جو ہے واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ گھر سے ہو کر واپس چلے جائے، پھر اگلے آ جائیں گے۔ تو 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ واپس آ جایا کرتے، یعنی یوں سمجھ لے کہ چھٹی پر آ جایا کرتے تھے۔ تو باقی اب کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیسوں کی خاطر اگر رہ رہا ہے اور اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا، تو پھر گناہ گار تو اگر اس کی بیوی کسی اور قدم اٹھاتی ہے تو پھر وہ گناہ گار تو ہے، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ اپنا ایک ہے بیوی کے قریب نہ جانے کا، دوسرا مسئلہ ہے جو قسم والا معاملہ ہے وہ طلاق کی نوعیت کا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف اسی بات کی قسم اٹھا لے تو بات وہ تو پھر تماشا بنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ اب تم سوچ سمجھ لو۔ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ مرد کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہے، عورت کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہے، کیونکہ اس نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں نے تمہارے پاس نہیں آنا ہے۔ تو اب 4 مہینے کے اندر اس کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا جائے گا کہ وہ سوچ لے، اگر رکھنا ہے تو پھر رکھ لے، نہیں رکھے گا تو پھر طلاق اس کو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ تو اس لیے قسم والے معاملے میں اور پردیس جانے والے معاملے میں فرق ہے۔ وہ غلط کر رہا ہے، یہ اس نے قسم اٹھا کر جو ہے وہ اس نے اپنے نکاح کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ آج رات جو ہے وہ یہ مسائل آئیں گے، آج رات کے سبق کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، آپ کو تنگ کر رہا ہوں مفتی صاحب، یہ آپ بتائیں جو اکثر گھر غریب ہیں ان کے پانی کا نکاس بہت کم ہوتا ہے، اور موٹر چلانے کے لیے پانی کے لیے اگر ایک کی حق جنابت کے بعد کیا میاں اور بیوی ایک غسل خانے میں کیا نہا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو متوسط طبقہ ہے اس کے اندر پورے گھر کے اندر ایک ہی اکثر جو ہے وہ باتھ روم ایک ہی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اسی کو سارے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ تو ایک جو کوٹھیوں والے یا بڑے بڑے لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اٹیچ باتھ ان کے ہوتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عموماً جو ہمارا غریب طبقہ جو متوسط طبقہ ہے وہ تو پورے گھر کے اندر ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے اور 20 20 لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ان ایڈیشن ٹو مائی کویسچن جو میں نے ابھی کیا ہے کہ کون سے علماء جو ہیں وہ حق پر ہیں، کیونکہ حدیث میں کہیں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ علماء سو اور اس طرح کے بھی جو ہے عالم ہوں گے، تو کون سے عالم ہیں جو کہ کیونکہ سارے ہی عالم جو علماء ہیں فرقوں کے، وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہمیں چیزیں بتاتے ہیں، تو ہمارے پاس خود اتنا نالج کوئی نہیں ہے، تو ہم کس طرح اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بات جو عالم کر رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ بہتر ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ یہ عالم ٹھیک ہے؟ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ علماء حق وہ علماء ہوتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جو ضروری بنیادی معاملات ہیں، اور علماء سو وہ ہوتے ہیں جو ان ضروریات اس دین میں سے بھی کسی کو مسئلے کو نہ بتائیں، چھپا جائے، تو اس کو علماء سو میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے عوام کا پھر بھی اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ علماء سو کس کو کہتے ہیں، وہ بھی علماء سو کو بھی علماء نے ہی جو ہے وہ بتانا ہے کہ علماء سو کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فلہٰذا میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی ضروریات دین کو جو ہے وہ اس طرف توجہ رکھیں، نہ کہ علماء کی طرف۔ ٹھیک ہے نا جی؟ علماء قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے بزرگان دین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عالم دین کو اور ایک جاہل کو رب سامنے کھڑا کر دے گا، اور جاہل سے فرمائے گا کہ تو بتا، اس کو تو میں اس کے علم کی وجہ سے بخش دوں گا، تیرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے نہ بجائے ہمیں یہ اس طرف جانے کہ یہ علماء کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، ہمیں صرف اپنی ضروریات دین ہے اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے بات یہ ہے
کہ جو بنیادی عقائد ہیں اس کے اندر اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء ان کا اختلاف نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، نبیوں کا برحق ہونا، کتابوں کا برحق ہونا، قیامت کے دن کا برحق ہونا، تقدیر کا برحق ہونا، تو یہ وہ مسائل ہیں، ان کے اندر تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر علماء کا آپس کا اختلاف ہے بھی صحیح تو عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر فرقہ وریت کی زیادہ ہوا اسی وجہ سے چلی ہے کیونکہ علماء کے جو آپس کے اختلاف تھے عوام نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ دین کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے اسے تو اختلاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ جو عوام کا حق یہ بنتا ہے کہ عوام اپنی حلال اور حرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ضروریات دین ہے صرف اسی پر توجہ رکھے، علماء کے آپسی کیا اختلاف ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے۔ تو اس لیے آپ کی جو ضروریات ہیں آپ ان کو سنا کریں اور وہ سیکھنا آپ پر فرض ہے، باقی علماء کے اختلافی معاملات کے اندر پڑھنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد شفیق ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کوئی بندہ مرزائی ہو جائے تے مرزائی ہو کے وہ کہے کہ میں دوبارہ مسلمان ہو گیا ہاں، کسی وجہ تو بھی کہے کہ میں پاویں جھوٹ مارے پاویں سچ مارے، کسی وجہ تو بھی کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، تے اندے والے نہ کوئی آگاہ فرما دیو مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص مرزائی ہو گیا ہے، مرزائی ہونے کے بعد اگر اس نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا ہے سچے دل سے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پیر مفتی محمد سجاد حسین قادری رضوی صاحب، یہ گزارش ہے کہ جو بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے یہ کتنی دیر بعد پڑھنی چاہیے؟ بچہ اگر جیسے اب سردی کے موسم میں پیدا ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ 2-3 دن اسے نہلانا نہیں ہے، تو نہلانے کے بغیر بھی بچے کے کان میں اذان پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو ہے نا مرد ہی اذان پڑھ سکتا ہے یا عورت بھی؟ اور نابالغ بچہ اگر نومولود بچے کے کان میں اذان پڑھ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ نابالغ بچہ بھی جو لڑکا ہے مرد نابالغ چھوٹا بچہ جو سمجھدار اذان پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی اذان پڑھ سکتا ہے بچے کے کان میں کہ نہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، اذان تو مرد ہی پڑھے گا، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد جو پہلی آواز جو بچے کے کانوں میں جائے وہ اذان کی آواز ہی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بالغ بچہ اس لیے پڑھ سکتا ہے، بالغ کو ہی اذان پڑھنی چاہیے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ ہاں، ایسا نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو، جس کی اذان میں غلطی کی گنجائش نہ ہو، وہ پڑھ سکتا ہے۔